کوئی شے ٹوٹ جائے تو بے وزن اور بے قیمت ہو جاتی ہے۔ یہ قیمتی شیشہ ہوگا لیکن ٹھوکر سے ٹوٹ جائے اور ریزہ ریزہ ہو جائے تو بے توقیر ہوگا، اس کی قیمت نہیں رہے گی۔ لیکن سینے میں رکھا ہوا دل جتنا زیادہ ٹوٹے گا اتنی ہی قیمت بڑھے گی۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو یہ جب دل ہے تو دل میں کسی کے لیے بے چینی بھی ہے، دل میں کسی کے لیے تڑپ بھی ہے، دل میں کسی کے لیے محبت بھی ہے، رت جگہ بھی ہے، آہیں بھی ہیں، سسکیاں بھی ہیں۔ تو جب ہم سینے میں دل رکھتے ہیں تو پھر دل میں کوئی ہوگا، دل کسی کی محبت سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اب یہ ترجیح میری ہے، آپ کی ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی دولت کا پجاری بن جاتا ہے، کوئی خواہشات سے پیار کرنے والا بن جاتا ہے، کسی کو زلف دراز سے پیار ہو جاتا ہے، کوئی نرگسی آنکھوں پہ مرتا ہے اور کوئی گلابی ہونٹوں پہ جان چھڑکتا ہے، کوئی حسین نظاروں پہ زندگی وارتا ہے، کوئی پپیہے کی آواز پہ جھومتا ہے، کوئی بلبل کی صدا پہ دل وارنے کو تیار ہوتا ہے، کسی کو ساون کے نچڑتے بادل لطف دیتے ہیں اور کسی کو کوسے قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں اچھی لگتی ہیں، کسی کو پھوٹتے جھرنے اور بہتی ندیوں کا جمال بھا جاتا ہے، کوئی تاروں کے منظر پر مر مٹتا ہے، کوئی کہیں دل کے لیے الجھاؤ کے ہزاروں سامان ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں پیار کی اور محبت کی، کہ پھولوں سے بھی پیار ہوا ہے، شمع سے پروانے کو بھی محبت ہوئی ہے، رقص بسمل کے تماشے بھی کیے ہیں، اور پھر لوک داستانیں بھی آپ نے سنی ہیں۔ کوئی تھلوں میں رل گیا، کسی نے بھینسیں چرائیں، کسی نے کوئی دکھ سہا۔ تو پیار تو لوگوں نے کیے اور محبتوں کی کہانیاں بھی بنی، موضوع سخن بھی ہوا، لوک داستانیں بھی لکھی گئیں۔ کہیں بدیع و جمال کے حسن پر میاں محمد بخش عارف کھڑی کہانی لکھتے ہیں، سیف الملوک کے پیار کی محبتیں اور اس کے دل کی بے چینیاں اور اس کا اضطراب، اور کہیں جو ہے وہ وارث شاہ اپنے انداز کے اندر محبت کا ایک انوکھا باب رقم کرتے ہیں۔ زمانے میں لوک داستانیں بھی پیار کی ہیں اور محبت و عشق کی انوکھی اور البیلی کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہیں، لیکن ان ساری کہانیوں کا نتیجہ کیا ہے؟ تڑپ، بے چینی، اضطراب، اور بہت ساری محبتیں تو آخر شکوے میں تبدیل ہو گئی، ساری زندگی برباد ہو گئی۔ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ وہ کیسا عشق تھا جس نے رول دیا، شہزادہ تھا، نام کیس تھا، لیکن دنیا مجنوں پکارتی ہے۔ نام بھول گیا، دنیا کو تشخص یاد نہ رہا، تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے۔ تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوا۔ تشخص جاتا رہا۔ میں سویر سے لے کے شام تک سڑکوں پہ ہوتا ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے کچھ شرمندہ کرتے ہیں، کچھ دکھی کرتے ہیں، اور کچھ جملے پڑھنے کے بعد دیر تک سوچنا پڑتا ہے۔ کچھ ہمارے معاشرے کی عکاس اور ہمارے معاشرے کا عکس ہوتے ہیں۔ تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں اس کا مفہوم سمجھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں جناب بتا دیجئے۔ تو میں کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے۔ کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا، بے وفائی کا داغ دل پہ لیے، اب اپنے دل کی بھڑاس لکھ کے نکال رہا ہے، یہ تحریری احتجاج ہے۔ تو میں نے کہا تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کی، آ تجھے وہ چوکھٹ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اس محبت کی دعوت دیتے ہیں جو بندے کو نکما نہیں کرتا۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ آدمی تھے، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ تو یہ عشق جس کی کہانی میں چھیڑنے لگا ہوں یہ نکما نہیں کرتا۔ بلال حبشی سے پوچھئے، پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ صہیب رومی سے پوچھئے، بلال حبشی سے پوچھئے، سلمان فارسی سے پوچھئے، یہ محبت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اور ویسے کرنی سے اس کی کہانی پوچھ لیجئے۔
اس کی تڑپ اور اس کی بے چینیوں اور اس کی لذتوں کا سرور پوچھئے۔ وہ محبتیں طبیعت میں بے چینی اور اضطراب ہی پیدا کرتی ہیں، لیکن اس محبت کی بے چینی روح کا قرار ہے۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے